جاؤ گے۔ یہ انجمن جس اعتبار سے منعقد کی جاتی ہے اسی اعتبار سے چلے گی انشاءاللہ العظیم۔ اس انجمن کا جو پہلا درس ہے وہ درس قرآن ہے، اور درس قرآن ہی کے تعلق سے اس پروگرام کو چلایا جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام اللہ رب العالمین نے دیا تھا، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے بیچ نہیں ہے، لیکن پیغام ہم کو یہی دیا گیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات معلوم ہو وہ بندوں تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی لیے یہ جو پروگرام رکھا گیا، یہ انجمن جو رکھا گیا ہفتہ واری، اس انجمن کے اندر درس قرآن اور درس حدیث کو رکھا گیا ہے۔ تو درس قرآن کے تعلق سے سورہ بقرہ کی چند آیتیں آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی جا چکی ہیں، آج بھی اس پروگرام کے اندر چند آیتیں سورہ بقرہ کی رکھی جائیں گی اور انہی پر تبصرہ کیا جائے گا، انہی پر گفتگو کیا جائے گا۔ پہلی آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کی ہے، آیت نمبر 14 ہے۔ اس آیت سے پہلے بھی منافقین کا تذکرہ ہوا، اور منافقین جو مومنین کے سامنے آ کر کے مومنین کو بے وقوف گردانتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ حقیقت میں یہ منافقین خود بے وقوف ہیں، لیکن یہ لا علم ہے، ان کو علم نہیں ہے، ان کو جانکاری نہیں ہے۔ آگے کی آیت جو آیت نمبر 14 ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے منافقین کے تعلق سے ہی باتیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اور جب ایمان والوں کے پاس یہ منافقین آتے ہیں، یہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ حقیقت میں ہم بھی ایمان والے ہی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ منافقین اپنے دوستوں کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیاطین کے پاس، شیاطین سے مراد رؤسائے مکہ ہیں، منافقین کے سردار ہیں، ان کے پاس جب یہ جاتے ہیں، جب یہ منافقین کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ آپ کے ساتھ ہیں۔ قالوا ان معکم، بلکہ یہ لوگ، یہ منافقین کہتے ہیں اپنے سرداروں سے، اپنے بڑوں سے فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہ کہ مومنین کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف ان سے مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو صرف ان کا مذاق اڑانے کے لیے جاتے ہیں، باقی اور کوئی مقصد ہمارا نہیں ہے مومنین کے ساتھ رہنا، مومنین کے ساتھ چلنا، مومنین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ مومنین کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم مومنین کی استہزاء کریں، مومنین کا مذاق اڑائیں، اس لیے ہم مومنین کے ساتھ رہتے ہیں، مومنین کے پاس جاتے ہیں۔ یہ منافقین اپنے سرداروں کے پاس جب پہنچتے اور سردار جب ان سے پوچھتے کہ ہم نے تم کو دیکھا تھا کہ تم فلاں کے ساتھ تھے، تم فلاں کے ساتھ کیا کر رہے تھے، تب یہ منافقین اپنے سرداروں سے کہتے کہ ہم ان کے پاس صرف استہزاء کے طور پر رہتے ہیں، نہ کہ ہمیں ان سے کوئی ہمدردی ہے، کوئی چاہت ہے، کوئی الفت ہے، کوئی محبت ہے، ان سے کوئی محبت ہمیں نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ صرف ان کا مذاق اڑانے کے لیے رہتے ہیں کہ ان کی باتوں کو سنیں پھر ان کا مذاق اڑائیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ رب العالمین بھی ان سے مذاق کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو یہ لفظ جو اللہ رب العالمین لے کے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین بھی مذاق اڑاتا ہے، بلکہ یہ طرز تکلم ہے، یہ بات کرنے کا ایک انداز ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسا انداز کئی جگہوں پر قرآن کے اندر استعمال کیا ہے۔ ایک جگہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ شعراء کے اندر وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ برائی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ برائی کا بدلہ اللہ رب العالمین برائی سے دیتا ہے، بلکہ یہ ایک طرز تکلم ہے، بات کرنے کا ایک انداز ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا کہ یخادعون اللہ وہم خادعون وہم خادعہم، اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ومکروا ومکر اللہ،
کہ وہ لوگ بھی جو ہے چالیں چلتے ہیں اور اللہ رب العالمین بھی چالیں چلتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے جو الفاظ استعمال کیے یہ طرز تکلم ہے، بات کرنے کا ایک انداز ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ رب العالمین بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی طغیانی میں، ان کی سرکشی میں، ان کے بہکے ہوئے جو ان کے اندر بہکاوا پن ہے، جو وہ بہکے ہوئے ہیں، ان کے بہکاوے میں اللہ رب العالمین مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ جس ڈگر پہ وہ ہیں، جس راستے پر وہ ہیں گامزن، اللہ رب العالمین انہیں اس راستے میں اور اضافہ کر دیتا ہے تاکہ وہ اسی راستے پر چلتے رہیں، اسی راستے پر گامزن رہیں، اپنے بہکے ہوئے راستے پر ہی چلتے رہیں، صحیح راستے پر وہ نہ آئیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں منافقین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو، گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یعنی انہوں نے ایسی تجارت کی ہے، ایسی تجارت کی ہے جو صرف گھاٹے کی تجارت ہے، جس کے اندر کوئی منافع نہیں ہے۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، گمراہی کی تجارت کی۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو تجارت سے یوں تشبیہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے مقابلے میں ضلالت کو ترجیح دیا، گمراہی کو ترجیح دیا، گمراہی ہی کو انہوں نے حق مانا، حق تسلیم کیا۔ تو ایسی تجارت انہوں نے کی ہے جو تجارت صرف ان کو گھاٹے میں لے جائے گی، خسارے میں لے جائے گی، جس تجارت میں ان کو کوئی منافع ملنے والا نہیں ہے، کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ گھاٹے کا سودا کر بیٹھے ہیں، منافع کا سودا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اللہ رب العالمین نے ان کی مثال دے کر کے سمجھایا کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آگ جلائی جائے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ اس شخص نے ایک آگ جلائی ہو، روشن کیا ہو، جس سے جو ہے اس کے ارد گرد کی ساری چیزیں روشن ہو جائیں، ظاہر ہو جائیں، پتہ چلنے لگ جائیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور کون سی چیز نقصان دہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اور آپ کہیں جائیں، جنگل ہو، بیابان ہو، اور اس جنگل کے اندر ہم روشنی جلائیں، کچھ لکڑیاں اکٹھے کر لیں اور اس لکڑی کو روشن کر دیں، جلا دیں، اس لیے کہ تاکہ کوئی خونخوار جانور ہمارے قریب نہ آ سکے، اور اگر آئے بھی تو ہمیں پتہ چل جائے کہ جانور آ رہا ہے، دکھے، نظر آئے۔ تو ایسی ہی لوگوں کی مثال اللہ رب العالمین نے دی منافقوں کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کی مثال دی کہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی ہو، روشن کی ہو، اور اس کا مقصد کیا ہو؟ ذہب اللہ بنورہم، اس کا مقصد ہو کہ اس روشنی سے ہمیں پتہ چلے کہ کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ اور کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذہب اللہ بنورہم، اور اچانک اللہ رب العالمین اس روشنی کو لے کے چلا جائے، یعنی روشنی کو بجھا دے، ختم کر دے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دے، اور انہیں اندھیروں میں جو چھوڑ دے جو نہیں دکھتے، لا یبصرون، جو نہیں دکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے روشنی جلائی گئی اور ساری چیزیں دکھ رہی ہوں، ساری چیزیں سامنے ہوں، اور اچانک جو ہے وہ روشنی ختم ہو جائے تو ساری چیزیں ہمارے لیے جو دکھ رہی تھی وہ بند ہو جائیں گی دکھنا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے منافقوں کی مثال دی۔ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو پہلے کفر و ضلالت میں مبتلا تھے، گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، اندھیرے میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ رب العالمین کا نور لے کے آئے، قرآن کو لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ ان منافقین کو جب یہ روشنی ملی، یہ نور ملا، یہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے، ان کی زندگی جگمگا اٹھی، روشن ہو گئی، اور ان کو اچھی اور بری چیزیں دکھنے لگی، جانکاری ان کو ہو گئی۔ پھر بعد میں وہی روشنی ختم ہو گئی ان کے اندر، اور یہ پھر سے کفر و ضلالت میں مبتلا ہو گئے، پھر سے یہ اندھیرے میں چلے گئے، گمراہ ہو گئے، پھر سے ان کے اندر نفاق پیدا ہو گیا، پھر سے یہ
شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے منافقین کی مثال دی ہے ایسے شخص سے جس شخص نے آگ جلائی ہو۔ ایسے ہی یہ لوگ پہلے کفر و ضلالت میں تھے، اللہ کے رسول آئے، ہدایت پا گئے، ہدایت کے بعد پھر ان کے اندر جو ہے برائیاں پیدا ہو گئیں اور پھر سے ان کے اندر نفاق نے جنم لے لیا اور پھر سے یہ اندھیرے میں چلے گئے، روشنی سے نکل گئے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے، فہم لا یرجعون، یہ لوٹتے نہیں۔ یعنی اب جو ہے اللہ رب العالمین نے ان کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، ان کی کان پر پردہ ڈال دیا، ان کی ساری چیزوں پر پردہ ڈال دیا اللہ رب العالمین نے۔ اب یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، حق بات ان کی سمجھ میں نہیں آنے والی ہے۔ چاہے جتنا ان کو حق کی تعلیم دی جائے، قرآن و حدیث کی طرف بلایا جائے، ان کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام انہیں دیا جائے، لیکن چونکہ ان کی آنکھ پر پردہ پڑ چکا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دل پر مہر لگا دیا، ان کے دلوں پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دیا ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دیا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب یہ نہ صحیح بات سمجھ سکتے ہیں، نہ صحیح بات سن سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کو تسلیم کر سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ حق کو دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں ساری غلط چیزیں صحیح لگنے لگتی ہیں، ساری بری چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں، ساری بدعات اور رسومات خرافات ان کو احسن لگنے لگتے ہیں، اسی کو یہ جو ہے اصل شریعت سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو شریعت ہے اس کو قرآن اور احادیث مبارکہ کے اندر چھپا کر رکھ دیا، بند کر دیا۔ حق کو یہ ہمارے اور آپ کے درمیان لانا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ حق جب سامنے آئے گا تو پھر ان کی لوٹیاں ڈوب جائیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے بالکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں کفر و ضلالت سے نکال کر کے ایک روشن شاہراہ پر گامزن کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جس مقصد کے تحت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی 23 سالہ زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اور بڑھاتے بڑھاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ جب یہ شریعت مکمل ہو گئی، اللہ کا پیغام مکمل ہو گیا اور پوری امت تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچ گیا، جب یہ دین مکمل ہو گیا اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو چکا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی۔ اب شریعت کے اندر اگر کوئی نئی چیز پیدا ہوتی ہے اور اس چیز کو اگر ہم دین کی بنیاد پر، دین سمجھ کر کے، شریعت سمجھ کر کے کرتے ہیں تو وہ چیز بدعت ہے۔ یہ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے، بدعت کا معنی اصل میں نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ موبائل کو بھی بدعت کہنے لگتے ہیں، آج کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی بدعت کہنے لگتے ہیں۔ عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ بدعت کا جو شرعی تعریف ہوتی ہے، بدعت کی شرعی تعریف ہی یہی ہوتی ہے کہ جس عمل کا تعلق شریعت سے ہو جائے، جس چیز کو ہم شریعت سمجھ کر کریں، جس چیز کو ہم ثواب سمجھ کر کریں، وہ چیز دین کے اندر بدعت ہے۔ نہ کہ ایسی چیزیں جن کا تعلق شریعت سے نہ ہو، جن کا تعلق دین سے نہ ہو، جن کا تعلق ثواب کی نیت سے نہ ہو، ان ساری چیزوں کو بدعت نہیں کہتے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ شریعت اسلامیہ کے اندر بدعت ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن چیزوں کو ثواب سمجھ کر کے ہم کریں۔ لیکن افسوس ہے ایسی عقلوں پر، جن عقلوں پر پردہ پڑ چکا ہو، وہ بدعت کی صحیح تعریف ہی نہیں سمجھ پاتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہی نہیں سمجھ پاتے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر وہ بدعت جس کا تعلق دین سے ہو، جس کا تعلق شریعت سے ہو، جسے ہم جو ہے ثواب سمجھ کر کے کریں، جسے ہم کار خیر سمجھ کر کے کریں، وہ ساری بدعتیں گمراہی ہیں، وہ ساری بدعتیں گمراہی ہیں، اور ساری گمراہیاں ہمیں اور آپ کو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ یہ قرآن کی چند آیتیں تھیں جن پر گفتگو کرنی تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور صحیح چیز کو سمجھنے والا بنائے۔ جو خرافات، جو رسومات، جو بدعات ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں، اللہ رب العالمین ان بدعات سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے، بچائے اور صحیح طریقے سے سمجھنے والا بنائے۔